سپریم کورٹ میں اس ساری چیزوں کے آنے کے بعد بنتا تو یہ تھا، سپریم کورٹ نے آرڈر کر دیا، گورنمنٹ آج ہی اس کا آغاز کر دیتی، آج ہی ایک بورڈ بناتی اور کہتی کہ جناب اس بورڈ میں 6 ڈاکٹر ہیں، ایک ڈاکٹر جو آپ چوائس دیتے ہیں ایک اس کو بھی ڈاکٹر عدنان کی طرح اپنا اندر رکھیں، اپنا ایک ڈاکٹر فیصل کو یا کسی کو بھی ایک ڈاکٹر عاصم یوسف جائیں تاکہ نہ اپوزیشن کو پروپوگنڈا کرنے کی نوبت ہے۔ اچھا میں صبح سے سن کے تھک گیا ہوں، جی آپ جیسے دانشور سینئر ترین لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ حکومت کی 90% چیزیں درست ہیں، حکومت نے جو کہا تھا وہ درست ہے، بس صحت کے علاوہ اور قید تنہائی کے علاوہ، یہ بات نہیں، وہ جو کچھ چیزیں ہیں وہ حکومت نے جو کہا، اجازت دیں آپ نے سوال کیا تو میں جواب دے سکوں اگر آپ اجازت نہ دیں۔ آپ ڈائریکٹ میرے پہ آ رہے ہیں تو اس پہ مجھے رائے بھی نہیں میرا میں اس لیے آپ دیکھیں حمزہ صاحب، سر کھانا ان کے گھر سے آتا ہے دوپہر کا، جی صبح ناشتے میں انڈے ہوتے ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں نا مختلف مینیو، جو دوپہر کا کھانا آتا ہے اس کے بعد جو رات کا کھانا وہاں پکتا ہے، مشکتی پکاتا ہے، اس کی پیمنٹ جو ہوتی ہے نا وہ ان کی فیملی کرتی ہے۔ عمران خان کی بارک کو سخت ترین سیکیورٹی میں رکھنا ان کی مجبوری ہے کہ اگر وہ جا کے دوسرے قیدیوں سے مل لیں گے تو کہتے ہیں کہ ہنگامہ نہ ہو جائے۔ دوسری صورتحال میں بھی بیرک کو ویسے بھی محفوظ رکھنا ذمہ داری ہے۔ کیا ان کی بیرک میں ان کی زوجہ جو قانونی آئینی ہر لحاظ سے ان کی بیوی ہیں، دین سے بھی، کیا ان کو ان کی بارک کے ساتھ والے کمرے میں رکھا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو جواب ہوتا ہے کہ جب ایک عورت نامحرم نہ ہو اور ان کی شادی ہوئی ہو، ان کے ساتھ ہوئی ہو، تو رکھا جا سکتا ہے نا میاں بیوی کو، آپ ساتھ والے کمرے میں رکھ لیں نا تاکہ وہ قید تنہائی کا ایک لفظ ختم ہو جائے۔ اور انہوں نے اسی میں لکھا ہوا ہے سیکیورٹی تو دینی ہی دینی ہے، کہ کوئی یہ جب ایک نماز کی کئی دفعہ شور بچتا ہے کہ اجازت نہیں ملی عید کی نماز کی، یعنی وہ کہتی ہے سیکیورٹی، ہم اوکے ہو گیا۔ اس کے بعد یہ کوئی بہت بڑا کام نہیں کر دیا، یہ انہوں نے سیکیورٹی اس لیے دی ہے نہیں، لیکن پی ٹی آئی ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے سوال اٹھاتی رہی ہے، اس لیے یہ اس سے مختلف ہے۔ رانا صاحب میں وہی عرض کر، مجھے 3 یا 4 نہ کل کے پروگرام میں، آج تو ٹائم علیمہ خان صاحبہ کہتی رہی ہیں، میں آپ کو وہ سناؤں گا۔ آپ نے مجھے پی ٹی آئی کی نام دیا، آپ نے مجھے کل نا یہ پی ٹی آئی کا جو پی ٹی آئی کے عہدیداران ہیں، سر علیمہ خان ان کی فیملی، میں ان فیملی، آپ کہیں ان کی فیملی کہہ رہی ہے؟ نہیں، علیمہ خان علیمہ خان پی ٹی آئی کے عہدیدار ہیں، عہدیدار نہیں ہے، آپ نے کہا پی ٹی آئی کہہ رہی ہے، نہیں ابھی آپ نے کہا وہ پی ٹی آئی ہے، میں جی کیسے آپ تفریق کریں گے؟ سارے وہ بہن ہے، سارے لیڈران ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں سر، بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ بہن ہے وہ، آپ مجھے پی ٹی آئی کا کہہ رہے ہیں نا، چلیں فیملی کر لیں۔ چلیں آپ نے کل علیمہ خان کے نا 3 شاٹ مجھے یا 1 شاٹ سنا دینا ہے کہ جس میں وہ کہے کہ اندر ان کو بالکل سیکیورٹی، وہ کہہ رہے ہیں وہ محفوظ نہیں ہے اندر، میں عرض کر رہا ہوں محفوظ یہ اس سے، اور جب آپ کی آنکھ چلی گئی، جب آپ کو میڈیسن نہیں مل رہی، اور کیا ہے یہ تو اپنے سے اندازہ لگا لیں، پھر آپ یہ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں نہیں بھائی اس کا یہ ہے، محفوظ تو وہ بندہ ہوتا ہے کہ آپ کی حکومت کہتی رہی ہے 5 سٹار ہوٹل سے اچھی وہاں پہ سہولیات ہیں، تو بھائی اللہ کرے پھر یہ سہولیات سب کو ملے۔ آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے اور علیمہ خان صاحبہ نے جو کہا، پہلے ران صاحب وہ بھی سن لیتے ہیں، مجھ سے جو سوال کیا پھر وہ بھی سن لیجیے گا جی، وہ پروڈیوسر صاحب سنائیے گا۔ نومبر کے مہینے میں خان صاحب کی آنکھ میں تکلیف جو تھی وہ نمایاں ہوئی، یہ تکلیف بڑھتی گئی اور کسی وقت دسمبر میں ان کی آنکھ کی بینائی، ایک آنکھ کی بینائی جو رائٹ آئے ہے، مکمل طور پہ ختم ہو گئی۔ اس کے باوجود ان کو صرف عام قطرے دیے گئے، ان کو ہسپتال نہیں لے کر گئے، جو ڈاکٹر ہے کوالیفائڈ آنکھ کا اس کو نہیں بلایا گیا، جیل کے ڈاکٹر ان کو قطرے دیتے رہے اور وہ کہتے رہے کہ میری تکلیف میں کمی نہیں ہو رہی۔ تو ہم یقیناً واپس عدالت جائیں گے، خان صاحب کا حکم ہے کہ عدالت جاؤ، ہم ان عدالتوں کو چھوڑیں گے نہیں، جو ان عدالتوں نے جس جرم کا ارتکاب کیا ہے اس جرم کا حساب یہ قوم لے گی، تاریخ لے گی۔ 3 مہینے سے انہوں نے پتہ نہیں چلنے دیا، انہوں نے انتظار کیا کہ عمران خان کی نظر خراب ہو جائے۔ جی ران صاحب پلیز اپنا کامنٹ بھی کر لیجئے، اور یہ گفتگو ہے جو فیملی کی بھی ہے اور پی ٹی آئی کی بھی ہے۔ جو پی ٹی آئی کی گفتگو ہے وہ پی ٹی آئی والے جواب دیں گے، جو فیملی کی گفتگو ہے وہ آپ نے سنا دی ہے، دونوں وہی دیں گے۔ آپ نے مجھ سے کہا ہے کہ وہ رپورٹ میں سارا کچھ صبح سے میں، چونکہ میں تیسرا پروگرام کر رہا ہوں اور میں تینوں دیکھیں، وہ ایک عام آدمی ہوتا ہے نا، ایک عام قیدی جیل میں، جس کے پیچھے بھی کوئی نہیں آتا، اگر جیل میں اسے کوئی تکلیف ہو نا تو جیل کے ہسپتال کا ڈاکٹر، جیل کا ہسپتال
یہ سارا کچھ موجود ہوتا ہے. جیل میں ہسپتال بنتے اس لیے جی جی وہ قیدیوں کے لیے. یہاں پر پاکستان کے اندر تھوڑا سا ٹوری آدمی ہو نا, ٹوری ایک لفظ ہوتا ہے, تو اس کے لیے جیل کا ہسپتال نہیں ہوتا, اس کے لیے باہر کا ہاسپٹل ہوتا ہے, اس کے لیے باہر سے ڈاکٹر, مثلا وہ کئی دن ان ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہتے ہیں. ہاں جی, پوری قید بھی کاٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کھانا پینے کی کبھی شکایت نہیں آئی, وہ تو خود کہتے تھے ہم بیچتے ہیں. سیکیورٹی میں نے نہیں سنا, آپ کہتے ہیں تو آپ کی بات مان لیتا ہوں, چلے سیکیورٹی بھی ہو گئی. 3 چیزیں انسان کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہیں. قید تنہائی انسان کو مار دیتی ہے, چاہے آپ ارب پتی ہیں, چاہے آپ شیشے کے محل میں رہ رہے ہیں, چاہے آپ کے پاس دنیا کی ساری سہولتیں موجود بھی ہیں, لیکن آپ قید تنہائی میں ہیں. آپ کو آپ کے بیٹے سے ملنے کی اجازت نہیں ہے, آپ کو آپ کی بیٹی سے ملنے کی اجازت نہیں ہے, آپ کو اپنے رشتہ داروں سے ملنے کی اجازت, سب سے کسی سے, تو آپ کہیں گے نہیں بھائی مجھے ایسی دولت سے, ایسی بڑی بہترین جگہ سے مجھے کچھ نہیں لینا. ٹھیک ہے. اب قید تنہائی کا کل ثاقب نے بھی ذکر کیا, ہم نے بھی کیا, یہ تو ایک انٹرنیشنل جرم ہے. اس کے بعد آپ آجائے صحت, جان کو خطرہ صحت سے ہی ہوتا ہے نا, وہ بھی آپ کے سامنے آ گئی ہے. بیرسٹر صاحب نے جو بات کی, مان لیں اس سے ابھی نہیں اتفاق کر رہے حکومت کے لوگ, وہ تو انہوں نے تو آ کے رپورٹ دینی تھی, عدالت میں دی ہے کہ جو بانی پی ٹی آئی, جو مریض خود بتا رہا ہے کہ مجھے یہ مسئلہ ہے. انہوں نے کہا کہ بار بار مریض کہہ رہا ہے میرے پیٹ میں درد ہے, ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں نہیں تیرے پیٹ سے درد نہیں ہو رہی, آنکھیں وہ پانی نکل رہا ہے. لازمی بات ہے, انہوں نے کوئی وہاں پہ کوئی ایسا مرچیں تو ایک آنکھ میں ڈالنی لینی تھی کہ اس سے پانی نکلتا رہے, کوئی نہ کوئی چیز تو ہے. میں صرف اتنی بات کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کے اندر ایک بڑا اچھا ماحول شروع ہو گیا تھا بننا, جس طرح کے پی کے اندر سارے ایک ڈائیلاگ کی طرف آ گئی تھی. آپ نے دیکھا کہ ٹویٹر بھی خاموش ہو گیا تھا, آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا بھی خاموش ہو گیا تھا, اور ہم یہ شکر کر رہے تھے کہ اللہ کا شکر ہو گیا کہ ایک ملک کے اندر استحکام آنا شروع ہو گیا. اور سب, جس طرح ہم نے کل کہا تھا کہ اس پوری قوم کو دہشت گردی کے خلاف, معاشی دہشت گردی کے خلاف, انسانی دہشت گردی کے خلاف, دشمن کی پھیلائی ہوئی دہشت گردی کے خلاف, دہشت گردی کے خلاف اس پوری قوم کو اکٹھے ہو جانا چاہیے. بالکل. اور ہم کل کہہ رہے تھے اللہ کرے ایسا ہو جائے, اور ہمیں یہ بھی تھا کہ یہ رپورٹ اللہ کرے ٹھیک آ جائے, ضروری, اور یہ رپورٹ ٹھیک آ جائے. سب سے زیادہ ضروری لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ صحت کے حوالے سے ٹھیک ہے, باقی معاملات تو جو ہیں سو ہیں. اب سپریم کورٹ میں اس ساری چیزوں کے آنے کے بعد بنتا تو یہ تھا, سپریم کورٹ نے آرڈر کر دیا, گورنمنٹ آج ہی اس کا آغاز کر دیتی, آج ہی ایک بورڈ بناتی اور کہتی کہ جناب اس بورڈ میں 6 ڈاکٹر ہیں, ایک ڈاکٹر جو آپ چوائس دیتے ہیں ایک اس کو بھی, ڈاکٹر عدنان کی طرح اپنا ایک ڈاکٹر فیصل کو یا کسی کو بھی, ایک ڈاکٹر عاصم یوسف جائیں, تاکہ نہ اپوزیشن کو پروپوگنڈا کرنے کی نوبت ہے. ملک کے اندر امن, ملک کے اندر جس طرح جا رہے ہیں اسی طرح رہے. جب ابھی تک آج کے دن تک جس وقت تک ہم پروگرام کر رہے ہیں کوئی ایک خبر ایسی نہیں آئی, ہمارے تک نہیں پہنچی, نہیں ہمارے تک نہیں پہنچی, اندروں اندر پتہ نہیں کی ہونا ہے, بالکل, تو ہمارے تک نہیں پہنچی کہ جناب وہاں پر کوئی انہوں نے کہا گیا کہ آپ کا ایک فیملی ڈاکٹر اس پہ ڈال دیتے. میں کہہ رہا مان لے جی اندر انہوں نے فرش جو ہے وہ شیشے کا بنا دیا, مان لیں اندر جناب انہوں نے جو بیڈ ہے وہ کمال کا بنا دیا ہے کہ اس پہ لیٹے تو ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے, مان لیں وہاں پہ سارا کچھ ہے, لیکن وہ ایک بیماری جو انسان کے لیے, آپ ایک تصور کریں میرے آگے سارا کچھ ہے, مجھے نظر نہیں آ رہا, میں کیا کروں گا اس کو. بالکل ایسا ہی ہے, یہ اللہ کا ایک نور ہے نا, اللہ کی ایک خاص رحمت ہے کہ اس پہ کرنا چاہیے. لیکن اس معاملے پر سیاست کرنے کی, آج میں نے سیاست دیکھیا ہوتے, اچھا پی ٹی آئی نے تو اپنا موقف دینا ہی دینا ہے. جب حکومت کی طرف سے یہ بات آئے گی, یہاں حکومتی حلقوں کی طرف سے آئے گی نہیں یار یہ جھوٹ ہے, نہیں یہ ایسا نہیں ہے, تو ہم کیوں کہہ رہے ہیں ہمیں وہ دن یاد کرنے چاہیے جب کہا جاتا تھا بیماری پہ سیاست نہ کرو, جب کہا جاتا تھا ایسی چیزیں نہ کرو. اب ان میں ایک لفظ ہے کہ میرے شاور لینے تک کیمرے کی پہنچ ہے, نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا